للآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والی ہر شر کو خیر میں بدل دے. آمین یا رب العالمین. آج ہمارے پاس کسی کی ایک چھوٹی سی کہانی ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو شروع کرتے ہیں. سال پہلے میں کسی شہر کام سے گیا جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا. پڑوس میں اچانک فوتگی ہو گئی. میں بیٹھک کے اندر بیٹھا ہوا تھا. 3 شخص باہر گلی میں ایک طرف ہو کر کھڑے ہوئے تھے. چونکہ وہ کھڑکی کے باہر کھڑے تھے ان کی آواز اندر آ رہی تھی. وہ 2 بھائی اور ایک ان کا بہنوئی بات چیت کر رہے تھے. وہ تینوں فوتگی کے اخراجات کو لے کر بہت پریشان تھے. وہ اپنی ساری جمع پونجی والدہ کے علاج پر خرچ کر چکے تھے بلکہ وہ قرض لے کر بھی خرچ کر چکے تھے. اب ان کے پاس مہمانوں کے لیے کھانا پکانے فوتگی بھگتانے کا خرچ نہیں تھا. میں ان کی باتیں سن کر بہت دکھی ہوا. عجب دلی کیفیت ہوئی. میرا سر ان کے دکھی لب و لہجے اور ٹھنڈی آہیں سن کر پھٹتا جا رہا ہے. میں نے اپنے میزبان سے ان کی پریشانی ذکر کی. میرے میزبان ماشاءاللہ کافی صاحب ثروت اور وسیع القلب ہیں. انہوں نے چپکے سے ایک معمولی رقم ان پڑوسیوں کو ہدیہ کر دی بلکہ اپنے منشی کو کہہ کر 2 دن کا انتظام بھی کروا دیا. الحمدللہ بھائیو، یہ واقعہ مجھے پچھلے مہینے ایک فوتگی پر یاد آیا. ہمارے ایک رشتہ دار فوت ہو گئے تھے. میں ان کے گھر گیا. عموماً قریبی رشتہ داری اور تعلق داری میں مجھے مہمانوں کی خدمت کرنے میں، میت کے لواحقین کے کام کاج کرنے میں دلچسپی ہوتی ہے. یہ عادت مجھے ایک تبلیغی بھائی کی ترغیب میں ملی تھی. بڑا روحانی سکون ملتا ہے. چنانچہ میں نے اس گھر میں بھی چند سرکردہ لوگوں کے سامنے اپنی خدمات پیش کی. انہوں نے حیران کن انکشافات کیے جسے سن کر مجھے بڑی خوشی ہوئی. انہوں نے بتایا کہ ہمارے گاؤں میں ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے. اس کمیٹی کا کام فوتگی پر 3 وقت کے کھانے کا انتظام کرنا ہے. مہمانوں کی دیکھ بھال، قبر کی تیاری اور فوتگی سے متعلق دیگر امور کی انجام دہی ہے. یہ کمیٹی فوراً خودکار نظام کے تحت اس گھر کے انتظامات سنبھال لیتی ہے. میت کے لواحقین کو بالکل بھی کسی قسم کی پریشانی نہیں دی جاتی. البتہ ان سے مشاورت ضرور کی جاتی ہے. فقط بہترین قسم کی دال پکائی جاتی ہے. کلوں پر چاول پکا لیے جاتے ہیں. 3 وقت کے انتظامات کی انجام دہی کے بعد میت کے لواحقین خود انتظامات سنبھال لیتے ہیں. اس کمیٹی نے اخراجات پورے کرنے کے لیے ایک بہترین پالیسی بنائی ہوئی ہے. ہر گھر سے مبلغہ 500 روپے اکٹھے کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ بعض اوقات لوگ اپنے طور پر مزید رقم بھی چندہ دے جاتے ہیں. اس معقول چندے کے بدلے میں اتنا بہترین انتظام یقیناً اخلاص کی برکت ہے. چنانچہ احباب، اس قابل تلقین مثال کو دیکھتے ہوئے ہمیں بھی برادری کی بنیاد پر کمیٹی بنانی چاہیے یا پھر کم از کم محلے کی بنیاد پر کمیٹی بنانی چاہیے. یہ دراصل بھائی چارے کی بہترین مثال ہے. مالک کریم بھی ارشاد فرماتے ہیں مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مسلمان کا بھائی ہے، اس پر خود ظلم کرتا ہے اور اسے یہ
بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا اور نہ ہی اسے حقیر جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم بھی اچھے کام کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ اگر محلے کے بھائی یا پھر علاقے کے لوگ مل کر ایسی کوئی کمیٹی بنانا چاہتے ہیں تو وہ ان کے لیے بہترین مثال ہے۔ اس سے نہ صرف محلے داروں کا فائدہ ہوگا بلکہ آپ کو بھی ثواب بے انتہا ملے گا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ